بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں اردو داستان سزا یافتہ، جس کے مصنف ہے ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ داستان پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے۔ وقت کا پہیہ قدرت کی مقرر کردہ رفتار کے ساتھ مسلسل گھومتا رہتا ہے۔ گردش شام و سحر عجب تماشے دکھلاتی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ صورتیں بدل بدل کر ہماری زندگی رقم کرتا ہے۔ مستقبل لمحہ با لمحہ ماضی کے سانچے میں ڈھلتا رہتا ہے۔ ماضی انسان کا سرمایہ ہے، اس کا ہم سایہ ہے، جو کبھی اور کسی بھی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حال کو نکھارنے اور مستقبل کو سنوارنے کے ہزاروں ڈھنگ ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں نے انتہائی مصروف پیشہ ورانہ زندگی گزاری ہے، اس لیے میرا ماضی بھرپور اور توانا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں ایک عرصے تک کراچی میں بھی رہائش پذیر رہا ہوں۔ اس دوران میں چند مواقع ایسے بھی آئے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ مجھے میرے ماضی میں لے گئے، اور برسوں پہلے بیتے ہوئے واقعات کسی سنسنی خیز فلم کی مانند پلک جھپکتے میں میری نگاہ تصور میں گھوم گئے۔ زمانہ گزشتہ کا کوئی بھولا بسرا کردار جب اچانک سامنے آ جائے تو ذہن میں یادوں کا ایک اور دریچہ سا کھل جاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی کردار ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھا تھا۔ میرے ذہن میں شناسائی کی کرن پیدا ہوئی، اور جب میں نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تو اس سے متعلق میری یادداشت تازہ ہو گئی۔ میں لگ بھگ 35 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 80 کی دہائی کا کوئی وسطی سال تھا۔ میں اپنی بیٹی اور نواسی کے ساتھ عید کی شاپنگ کرنے صدر آیا تھا۔ اس وقت ہم زیب النساء اسٹریٹ سے گزر رہے تھے جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ ہم گاڑی میں تھے اور وہ پریڈیو زیب النساء اسٹریٹ کے اتصال پر براجمان۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بھکاریوں جیسا تھا، اور حلیہ بھی خاصی حد تک بھیک مانگنے والوں سے مشابہ تھا۔ اس وقت اس کی عمر کم و بیش 60 سال رہی ہوگی۔ ہمیں واپسی کی جلدی تھی۔ ہم اس پروگرام کے تحت شاپنگ کرنے گئے تھے کہ افطار واپس گھر آ کر کریں گے۔ وہ ماہ رمضان کے اختتامی دن تھے اور افطار میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو گاڑی روکنے کے لیے نہیں کہا۔ مذکورہ گاڑی میرے داماد کی تھی جو میری بیٹی کے تصرف میں تھی۔ اس وقت ڈرائیونگ بھی وہی کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ عید منانے میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ رات کو میں نے جب گھر والوں کے سامنے ماضی کے اس کردار کا ذکر کیا جسے آج میں نے صدر کے علاقے میں بھکاریوں کے روپ میں دیکھا تھا، تو سب اصرار کرنے لگے کہ میں اس کے بارے میں تفصیلاً انہیں بتاؤں۔ خاص طور پر میری بیٹی اور خاص الخاص طور پر میری نواسی وہ کہانی سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں نے ان کی پرزور فرمائش پر اپنے ماضی کو آواز دی۔ پہلی ہی صدا پر میرے ذہن نے ماضی کی کتاب کو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ میں صفحہ با صفحہ رقم اپنی یادداشت کو پڑھ کر سنانے لگا۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ ان دنوں میں کوٹ ادو یعنی ضلع مظفر گڑھ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ گزشتہ رات علاقے میں خودکشی کی ایک واردات ہو گئی تھی۔ جس کانسٹیبل نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی، میں نے اس سے پوچھا، طفیل احمد، کس نے خودکشی کی ہے بھائی؟ جناب، وہ کوئی عورت ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان دی۔ میں نے پوچھا، اطلاع دینے تھانے کون آیا تھا؟ اس بدبخت عورت کا بیٹا، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اس وقت بھی وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کب سے تھانے میں بیٹھا ہے؟ جناب، تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے، کانسٹیبل نے بتایا۔ وہ صبح ہی یہاں آ گیا تھا۔ اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں جناب۔ کچھ بھی کیوں نہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ 2 گھنٹے اچھا خاصا وقت ہوتا ہے طفیل احمد، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ وہ جی، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر میں مزید 2 گھنٹے تھانے نہ پہنچتا تو تم لوگ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے، میں نے طنز آمیز لہجے میں کہا۔ کانسٹیبل نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے درشت لہجے میں پوچھا،
ASI افضل شاہ کہاں ہے؟ وہ ادھر تھانے ہی میں ہیں جناب، اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے اضافہ کیا، اور ہاں، اطلاع دینے والے جس شخص کو تم لوگوں نے برآمدے میں بٹھا رکھا ہے اسے بھی اندر بھیجو۔ جی سر، کانسٹیبل نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس تھانے میں متعین ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں کا نظام بہت بگڑا ہوا تھا، اور خاص طور پر مجھے اوپر سے یہ کہہ کر یہاں بھیجا گیا تھا کہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ مجھے اس تھانے کا رنگ ڈھنگ بھی بدلنا ہوگا۔ میں نے گزشتہ 2 ماہ کی کوششوں سے اچھی خاصی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ تھانے کے عملے میں ASI افضل شاہ کے علاوہ 2-3 کانسٹیبل ہی کام کے بندے تھے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ واقعی فرض شناس اور دیانتدار پولیس اہلکار تھے۔ میں کسی لمبی چوڑی اکھاڑ پچھاڑ کے بغیر دھیرے دھیرے اس تھانے کا مزاج بدلنا چاہتا تھا۔ میں اس سلسلے میں اپنی گزشتہ کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ان دنوں میں تھانے والے کوارٹر کے بجائے کینال کالونی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر تھا، لہٰذا روزانہ آنا جانا پڑتا تھا۔ 24 گھنٹے تھانے کی حدود میں موجود رہنا ممکن نہیں تھا۔ کانسٹیبل طفیل فنکاری دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ بقول اس کے اطلاع دینے والا شخص برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس شخص کو اندر بھیجنے کے لیے بھی کہا تھا، مگر ہوا یہ کہ پہلے ASI میرے پاس پہنچا۔ حالانکہ اصولی طور پر اگر کانسٹیبل نے برآمدے والے شخص کو میرے پاس بھیج دیا ہوتا تو وہ محض چند سیکنڈ بعد میرے سامنے ہوتا۔ خیر، ان تمام بے اعتدالیوں اور بد نظمیوں کو ہی سدھارنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ ASI افضل شاہ نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جی حکم ملک صاحب، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ افضل شاہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ لگ بھگ 2 گھنٹے سے کوئی شخص ایک واردات کی اطلاع لے کر یہاں آیا ہوا ہے، ابھی تک کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ بس جناب، مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے، وہ کھسیانہ ہو کر بولا۔ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کسی قسم کی سرگرمی نہیں دکھائی۔ میں نے کہا، تمہیں ابھی کیوں پتا چلا؟ وہ شخص تو 2 گھنٹے پہلے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میرا مقصد سمجھتے ہوئے بولا، جناب، دراصل میں تھوڑی دیر کے لیے تھانے سے باہر چلا گیا تھا، اس لیے۔ خیر، میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، افضل شاہ، تم سے میری جو امیدیں وابستہ ہیں مجھے یقین ہے کہ تم ان پر ضرور پورا اترو گے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے استفسار کیا، یہ خودکشی والا معاملہ کیا ہے؟ ASI نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ کانسٹیبل طفیل احمد خودکشی کی اطلاع دینے والے شخص کو لے کر اندر آ گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے متذکرہ شخص کو اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو ASI افضل شاہ نے کہا، بندہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے، اب آپ خود ہی اس سے سب کچھ پوچھ لیں۔ میں کچھ پوچھنے سے قبل اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اندازاً اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ قد درمیانہ، صحت تسلی بخش اور شکل و صورت قابل تعریف تھی۔ اس کی شخصیت متاثر کن تھی۔ بلا شبہ اسے ایک وجیح شخص کہا جا سکتا تھا، مگر اس وقت اس کا چہرہ حزن و ملال کی عملی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ پریشانی اور دکھ نے اس کی رونائی کو گہنا دیا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا، جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ جمیل احمد، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے تمہاری ماں نے خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی؟ اس نے الجھن آمیز سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، ہاں خودکشی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات اس نے خود کو آگ لگا کر موت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسی واقعے کی رپورٹ درج کروانے آئے ہو نا؟ جی، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، آیا تو میں اسی واقعے کی رپورٹ درج کروانے ہوں جناب، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ لیکن کیا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جناب، یہ خودکشی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات خود تم نے نہیں بتائی؟ ہرگز نہیں جناب، اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کانسٹیبل نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ یہی بات ہو سکتی ہے جناب، جمیل احمد نامی اس مصیبت زدہ شخص نے اظہار خیال کیا۔ حالانکہ میں نے تو خودکشی کا لفظ تک منہ سے نہیں نکالا۔ میں نے جمیل سے پوچھا، پھر تم کس سلسلے میں رپورٹ درج کروانے آئے ہو؟
وہ بولا تھانے دار صاحب میری چھوٹی امی کو حادثہ پیش آ گیا ہے، رات اتفاقاً ان کے بستر میں آگ لگ گئی جس میں جل کر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ میں اسی واقعے کی اطلاع دینے وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا تھا کہ ایسے واقعات میں پولیس کو ضرور خبر کرنی چاہیے، اس لیے میں یہاں چلا آیا تھا۔ بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ مجھے کانسٹیبل طفیل پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خودکشی کے حوالے سے غلط بیان کر کے میری طبیعت مقدر کر دی تھی۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں پہلے اسی کو طلب کر لیا۔ کانسٹیبل کی گوشمالی ضروری تھی۔ اس قسم کے بے شمار واقعات میں نے گزشتہ 2 ماہ میں بھگتائے تھے جب اپنے تھانے کے عملے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طفیل احمد میرے سامنے اٹینشن کھڑا تھا۔ جی حکم ملک صاحب، اس نے فدویانہ لہجے میں کہا۔ اوے حکم کے غلام، میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں سختی پر اتر آیا تو تمہیں جوکر بنا دوں گا، پھر تم تاش کی گڈی سے باہر ہو جاؤ گے۔ کسی کھیل میں تمہیں شریک نہیں کیا جائے گا۔ گتے کی ڈبیا کے اندر کسی جوکر کے ساتھ پڑے آہیں بھرتے رہنا، چاہے ٹھنڈی چاہے گرم۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا مسٹر سمجھدار؟ آخری جملہ میں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات کا مفہوم بخوبی جان گیا تھا۔ اگرچہ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں مکاری کی آمیزش تھی، تاہم انداز انتہائی انکسارانہ تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ سمجھ جاؤ گے، بڑی اچھی طرح سمجھ جاؤ گے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں سمجھانے کے 101 فارمولے جانتا ہوں۔ میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں، آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے مجھ سے دروغ گوئی کیوں کی؟ کیسی دروغ گوئی ملک صاحب؟ وہ مصنوعی لہجے میں بولا۔ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، تم نے مجھے یہی بتایا تھا نا کہ ایک عورت نے خود کو آگ کے سپرد کر کے خودکشی کر ڈالی ہے، مگر یہ شخص، میں نے جمیل احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتا رہا ہے کہ اس کی والدہ ایک اتفاقی حادثے کا شکار ہو کر چل بسی ہے۔ جناب، لوگ تھانے میں آ کر ایسی ہی غلط بیانیاں کرتے ہیں، طفیل نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے سچی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں اور من گھڑت تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ ان سے سختی سے پیش آنا چاہیے، ورنہ یہ تو پولیس کو انگلیوں پر نچا کر رکھ دیں گے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، تو تم مجھے آداب تھانے داری سکھاؤ گے؟ جناب، میں نے تو محض ایک بات کی تھی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ طفیل احمد خلیفہ قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سابق تھانے دار کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ہر اچھے برے کام میں وہ شامل رہتا تھا۔ تھانہ انچارج کا لاڈلا ہونے کے سبب وہ خاصا بدتمیز بھی ہو گیا تھا، تاہم میں نے اسے نکیل ڈالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ یا تو وہ سدھر جاتا یا پھر کسی اور تھانے میں بھیج دیا جاتا۔ میں نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، طفیل احمد، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر تم نے کوئی شکایتی فیل کیا تو پھر مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ میں پہلے بھی تمہیں کئی بار تنبیہ کر چکا ہوں۔ وہ اپنے عمل پر ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے ڈھٹائی سے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ میں اگر چاہتا تو جارحانہ اقدام کر کے تھانے کی صورتحال کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ میری ذرا سی شکایت پر حکام بالا فوراً کاروائی کرتے، مگر میں طاقت سے نہیں بلکہ لیاقت سے کام کرنا چاہتا تھا۔ میں اس تھانے کے بگڑے تگڑے اہلکاروں کو سدھارنا چاہتا تھا، اور سدھار ہمیشہ نرمی، درگزر اور محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ زبردستی، طاقت کا استعمال اور انتقامی کاروائی ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی ہے، جس سے نتیجتاً بگاڑ ہی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جمیل احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہاری چھوٹی امی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ چھوٹی امی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ چھوٹی امی میری ستیلی ماں تھیں، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ 8-9 ماہ پہلے ابا جی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ کیا تمہاری سگی والدہ؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا، جلدی سے بولا، نہیں جناب، خدا کے فضل و کرم سے میری بڑی امی یعنی میری سگی والدہ بقید حیات ہیں، بس ذرا گوشہ نشین ہو گئی ہیں۔ اچھا، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، جناب، میں کافی دیر سے تھانے میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ میں نے آپ کو اس سانے کی اطلاع دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، کیا آپ کسی قسم کی کارروائی کریں گے یا ہم اپنے طور پر چھوٹی امی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست وغیرہ کر لیں؟ جمیل احمد،
میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمیں اطلاع دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ جائے وقوع پر چلتا ہوں، اس سلسلے میں قانونی کارروائی بہت ضروری ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، تمہارا گھر کس طرف ہے جمیل احمد؟ ہم کھوکر آباد میں رہتے ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہارا والد اس وقت گھر میں ہے؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ابا جی تو کل صبح سے گئے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان جناب۔ ڈیرہ غازی خان میں کس جگہ؟ کوٹ کیسرانی، اس نے جواب دیا۔ تونسا سے تھوڑا آگے یہ کوٹ واقع ہے، شمال کی طرف۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ تونسا، کوٹ کیسرانی، جھونک، بدو، شاہ زندہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوال کیا، تمہارا باپ کوٹ کیسرانی کیا لینے گیا ہے؟ بیوپاری اشرف علی سے ملنے، اس نے بتایا۔ کیا تمہارا باپ بھی کوئی بیوپار کرتا ہے؟ ادھر مین بازار میں ہماری بہت بڑی دکان ہے جناب، جمیل احمد نے جواب دیا، فضل ایجنسی کے نام سے۔ یہ کس قسم کی ایجنسی ہے؟ جناب ہم تھوک کا کاروبار کرتے ہیں، اس نے بتایا۔ ہماری دکان پر بناسپتی گھی اور مختلف قسم کے تیل اور کپڑے دھونے کا صابن فروخت کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، جمیل احمد یہ ہم اور ہماری سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم بھی اپنے والد کے ساتھ ہی ایجنسی پر کام کرتے ہو؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ فضل کریم۔ وہ کوٹ کیسرانی سے واپس کب آئے گا؟ آج شام تک ابا جی واپس آ جائیں گے، وہ پروسوخ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے فضل کریم اپنی دوسری بیوی کو پیش آنے والے حادثے سے بے خبر ہے؟ ظاہر ہے جناب، ابا جی کو تو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ واپس کوٹ ادو پہنچیں گے، جمیل احمد نے کہا۔ خدا خیر کرے، پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، جو کچھ ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا جمیل احمد، تم حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگتا تھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں میرے مختلف سوالات کے جواب میں جمیل احمد نے جو معلومات بہم پہنچائیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا، میں نے غیر متعلقہ اور غیر ضروری باتوں کو از خود حذف کر دیا ہے تاکہ آپ کسی قسم کی بوریت محسوس نہ کریں۔ جمیل احمد فضل کریم کی اکلوتی اولاد تھا، اکلوتی اولاد ان معنوں میں کہ جمیل کے بعد اس کے 5 بہن بھائی، 3 بہنیں اور 2 بھائی پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گئے تھے۔ ان پے در پے سانحات نے جمیل کی والدہ زیتون بی بی کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ صدمات جھیلتے جھیلتے چارپائی سے جا لگی تھی اور آج کل تو اس کی سماعت بھی جاتی رہی تھی، گویا وہ مکمل طور پر بہری ہو چکی تھی۔ بینائی بھی خاص حد تک کمزور ہو گئی تھی، بعض اوقات چہرے پہچاننے میں بھی اسے دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جمیل کا گھر 2 منزلہ تھا اور پختہ بنا ہوا تھا۔ زیریں منزل پر پہلو با پہلو 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے آگے برآمدہ تھا، پھر کشادہ کمرہ تھا۔ دوسری منزل پر صرف 2 کمرے تھے، باتھ روم اور باورچی خانہ وغیرہ صحن ہی میں ایک جانب بنے ہوئے تھے۔ جمیل احمد شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی زرینہ کے ساتھ زیریں منزل کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ زرینہ کا تعلق موضع چند والا غازی گھاٹ ضلع مظفر گڑھ سے تھا۔ غازی گھاٹ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ دریا کی دوسری جانب ڈیرہ غازی کا زرخیز علاقہ ہے۔ زیریں منزل کے دوسرے کمرے میں کلی بحری اور جزوی اندھی خاتون زیتون بی بی کی رہائش تھی۔ فضل کریم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھر کی بالائی منزل پر رہتا تھا۔ دوسری بیوی کا نام سلمہ تھا۔ جمیل کے مطابق اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ فضل کریم 55 کراس کر چکا تھا۔ فضل کریم کی دوسری شادی گویا نوجوانی اور بڑھاپے کا مقابلہ تھا۔ ایسے انوکھے اور یادگار مقابلوں کی ایک آدھ مثال ہر علاقے میں مل ہی جاتی ہے۔ اپنی سنسنی کہانی کے ساتھ فضل کریم نے جب سے دوسری شادی کی تھی، اس کے بعد سے زیتون بی بی سے اس کی رہی سہی دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی۔ زیتون بی بی راضی با رضا قسم کی ایک صابر و شاکر عورت تھی، جس نے فضل کریم کی دوسری شادی پر اف تک نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اگر چاہتی تو اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی۔ اس کا تعلق شجاع آباد ضلع ملتان کے ایک طاقتور زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اس نے اسے اپنی قسمت میں لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سلمہ نہ صرف کم عمر تھی بلکہ حسین اور خوبصورت بھی تھی۔ وہ دلکشی میں اپنی مثال آپ تھی، لوگ اسے موم کی گڑیا بھی کہتے تھے۔ یہی مرقع حسن و جمال اب ناپید ہو چکا تھا۔
ظالم آگ نے اس کے گل جیسے بدن کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ آگ کی پیاسی زبان نے اس کی زندگی چاٹ لی تھی۔ یہ آگ بھی عجیب شے ہے، کہیں یہ اپنی تپش سے سونے کو کندن میں بدل دیتی ہے اور کہیں مرمری بدن کا کوئلہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ حاسد شخص اپنی ہی آگ میں جل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جن کے سینے میں عشق و محبت کا شعلہ روشن ہوتا ہے ان کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس شعلے کی روشنی میں بہت دور تک دیکھنے کی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ آتش عشق بصارت کو بصیرت میں ڈھال کر انسان کو امر کر دیتی ہے۔ وہ عشق ہی تھا جس نے آتش نمرود کو بہشت زار بنا دیا تھا۔ میں جمیل احمد کے ساتھ جب جائے وقوع پر پہنچا اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ASI افضل شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ کھوکر آباد میں فضل کریم کا مکان اپنی گلی کا سب سے نمایاں مکان تھا، کیونکہ باقی تمام مکان ایک منزلہ تھے۔ علاوہ ازیں فضل کریم کا مکان بنا ہوا بھی بہت اچھا تھا۔ جمیل ہمیں مکان کی بالائی منزل پر لے گیا۔ ہم سیدھے اس کمرے میں پہنچے جہاں سلمیٰ کو وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا بغور جائزہ لیا اور چونک اٹھا۔ سب سے پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ سلمیٰ کسی اتفاقی حادثے کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ خیال بڑا سنسنی خیز تھا اور انکشاف انگیز ہو سکتا تھا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور رات کو سونے کے لیے لحاف وغیرہ ضرور استعمال کیے جاتے تھے۔ سلمیٰ اپنے بستر سمیت جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ اس کی چارپائی بھی تقریباً جل چکی تھی، بس پایوں کی ادھ جلی کچھ لکڑی باقی تھی۔ اتفاقی حادثے میں کوئی یوں چپ چاپ موت کو گلے نہیں لگا لیتا۔ جلنے کے اس عمل میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور لگا ہوگا۔ اگر وہ اتفاقی حادثہ تھا تو اس دوران میں سلمیٰ نے خود کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا وہ اتنی بے خبر سوئی ہوئی تھی کہ آگ اسے دھیرے دھیرے کھاتی رہی اور اسے متعلق خبر نہ ہو سکی؟ یہ بے خبری سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ میرا ذہن چونکہ ہوشیار ہو چکا تھا اس لیے میرے تیور بھی بدل گئے۔ میں نے ASI کو جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کی اور خود جمیل احمد سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں لاش کا مکمل معائنہ کر چکا تھا، اس لیے میرے ذہن میں متعدد سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے جمیل احمد کو گھورتے ہوئے پوچھا، تم اسے اتفاقی حادثہ کہتے ہو؟ جناب یہ حادثہ نہیں تو اور کیا ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، دیکھو جمیل احمد، ایک بات کان کھول کر سن لو، اور وہ یہ کہ میں اس واقعے کو اتفاقی حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے سرد نظر سے دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے بیان میں کہیں کوئی گڑبڑ کر رہے ہو تو ابھی وقت ہے، مجھے سب کچھ بتا دو، ورنہ اگر وقت گزر گیا تو پھر تم برے پھنسو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں برخوردار، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کہ کوئی بھی انسان یوں خاموشی سے جل کر ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، واویلا مچاتا ہے، اور کچھ نہیں تو چیختا چلاتا ہے۔ کیا تم نے سلمیٰ کے چیخنے چلانے کی آواز سنی تھی؟ اور اگر سنی تھی تو پھر تم نے اسے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے سلمیٰ یعنی چھوٹی امی کے چیخنے چلانے کی کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ تو اگر اف بھی کر دیتی تو میں بھاگا بھاگا اوپر پہنچ جاتا۔ میں نے ہمیشہ ان کا بہت خیال رکھا ہے۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ بار بار سر ابھار رہا تھا کہ سلمیٰ جمیل احمد کی ستیلی ماں تھی۔ اس حوالے سے جمیل اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس کی سگی ماں زیتون بی بی نے چپ سادھ لی تھی۔ اپنی ماں کے دل پر گزر جانے والی قیامت کا جمیل کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ اس کے ذہن میں انتقامی خیالات آ سکتے تھے۔ میں نے کہا، تم نے واقعی بہت خوب خیال رکھا ہے اپنی چھوٹی امی کا۔ جناب، آپ خواہ میری نیت پر شک کر رہے ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اپنی جان قربان کر دیتا چھوٹی امی پر۔ جمیل احمد، میں خواہ کوئی کام نہیں کرتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں اس واقعے کے سلسلے میں تم پر شک کر رہا ہوں تو اس کی ٹھوس وجہ بھی ہے اور شواہد سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اگر نہیں تو… میں نے بات نامکمل چھوڑ کر جمیل کی آنکھوں میں دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، بتاؤ یہ آگ کس طرح لگ سکتی ہے؟ اگر آگ لگ ہی گئی تھی تو سلمیٰ کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس نے آگ کی تپش کیوں محسوس نہیں کی؟ اپنی جان بچانے کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں؟ آخر کیوں نہیں؟ میرے پے در پے سوالیاتی حملوں نے اسے بوکھلا دیا۔ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا،
تھانے دار صاحب، میں زیادہ عقل مند نہیں ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو میرا جواب پسند نہ آئے۔ میں نے کہا، تم عقل مند ہو جمیل احمد، اسی لیے تو تھوک کا کاروبار کر رہے ہو۔ گھی، تیل اور صابن کا حساب کتاب اور ناپ تول بغیر عقل کے ممکن نہیں۔ تم جمع و تفریق کی نزاکتوں سے بخوبی آگاہ ہو۔ 2 اور 2 4 کا حساب تم بڑی اچھی طرح کر سکتے ہو، اور میرے تمام سوالوں کے جواب 2 اور 2 4 کے اصول کا تقاضا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، ذہن میں جمع تفریق کرو اور پھر جواب دو۔ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا، جناب میں سمجھتا ہوں آگ دابڑے والے کوئلوں سے لگی ہوگی۔ سوتے ہوئے لحاف کا کوئی کونا دابڑے میں دہکتے ہوئے انگاروں پر گر گیا ہوگا اور اس نے آگ پکڑ لی۔ پھر اس نے مذکورہ دابڑے کی طرف اشارہ بھی کیا۔ موسم سرما کی یخ بستہ راتوں کو خوشگوار اور نیم گرم بنانے کے لیے عموماً چارپائی کے نزدیک کسی آہنی برتن میں کوئلے دہکا کر رکھے جاتے ہیں، جو اپنی ہلکی آنچ سے کمرے کو دھیرے دھیرے گرم کرتے رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بعض اوقات کوئلوں والی انگیٹھی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ گاؤں دیہات میں آج کل بھی یہ روایت قائم ہے، البتہ شہروں اور گاؤں میں بجلی کی سہولت میسر ہے، وہاں بجلی سے ہیٹر بھی استعمال ہونے لگے ہیں۔ اس تناظر میں جمیل احمد کا جواب منطقی تھا، لیکن میں اس لولے لنگڑے جواب سے مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ میرا ذہن ایک خاص نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے سوچتا دیکھ کر جمیل نے اپنی بات آگے بڑھائی، اور جناب، جہاں تک آپ کے دوسرے سوالوں کا تعلق ہے تو میں صرف یہی عرض کروں گا کہ چھوٹی امی یقیناً گہری نیند سو رہی ہوں گی، اسی لیے بستر میں لگنے والی آگ کی خبر نہ ہو سکی۔ میں نے کھا جانے والی نظر سے جمیل کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری چھوٹی امی گہری نیند سو رہی تھی؟ گہری نیند؟ کتنی گہری نیند جمیل احمد؟ بہت گہری جناب۔ وہ میرے سوال کی گہرائی تک پہنچے بغیر فوراً بول اٹھا۔ میں نے کہا، جمیل احمد، جان کنی کا وقت بڑا قیامت خیز ہوتا ہے، خاص طور پر آگ سے جل کر مرنے والوں، پانی میں ڈوب کر مرنے والوں اور سانس کی آمد و شد میں رکاوٹ سے مرنے والوں پر تو قیامت کبریٰ گزر جاتی ہے۔ تم گہری نیند کا راگ سنا رہے ہو؟ خیر، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ معلوم نہیں یہ میری نظر کا کمال تھا یا اس کے دل ہی میں کوئی چور چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے دیکھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ پوسٹ مارٹم؟ وہ کانپ کر رہ گیا۔ ہاں، پوسٹ مارٹم، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ اس سوختہ جاں کی چیر پھاڑ کروائیں گے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجہ میں بولا۔ اب اس میں بچا ہی کیا ہے تھانے دار صاحب، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے اور سماجت آمیز لہجے میں بولا، خدا کے واسطے تھانے دار صاحب، پوسٹ مارٹم کروا کر میری چھوٹی امی کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ پہلے ہی بڑی بے کسی کی موت مری ہیں۔ کاش مجھے پتہ چل جاتا، کاش میں جان جاتا کہ وہ کتنے بڑے حادثے کا شکار ہونے جا رہی ہیں۔ کاش۔ جمیل احمد کا لہجہ مجھے الجھا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس معاملے میں اس کے ہاتھ صاف تھے، مگر میرے ذہن کو جب تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ مل جاتا کہ جلنے کے دوران میں سلمہ نے زندگی بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اس وقت تک میں کسی اور انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک ممکنہ جواب تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ایسی کوشش یا جدوجہد کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس قرین قیاس جواب پر سوال اٹھتا تھا کہ اپنی جان بچانے کی وہ جدوجہد ناقابل کیوں تھی؟ کیا اسے ناقابل بنانے میں کسی کا ہاتھ تھا؟ آخر کس کا؟ میں نے جمیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حقائق تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات ہمیں ایسے عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے جو دوسروں کی نظر میں ناخوشگوار ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہماری مجبوری ہوتے ہیں۔ ہم خوامخواہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ چھوٹی امی کا پوسٹ مارٹم آپ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس سلسلے میں آپ کی کون سی مجبوری درپیش ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، برخوردار، میں تمہاری چھوٹی امی کی موت کا سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سبب تو صاف ظاہر ہے، وہ بیزاری سے بولا، ظالم آگ نے چھوٹی امی کی جان لے لی۔ میں نے کہا، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں تمہاری رائے سے اتفاق کر لوں گا۔ یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ جس وقت سلمہ کا بستر جل رہا تھا اس وقت یا تو وہ زندہ نہیں تھی یا پھر مزاحمت کے قابل نہیں تھی۔ اگر وہ زندہ نہیں تھی تو اس کی زندگی کس نے چھینی؟ اور اگر وہ زندہ تھی مگر جدوجہد کے قابل نہیں تھی تو اسے اس حال کو کس نے پہنچایا؟
ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ جمیل احمد ان سوالات کے جوابات پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے گی۔ کیا اس حالت میں پوسٹ مارٹم ممکن ہو سکے گا؟ جمیل نے سلمیٰ کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے جسم پر بچا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کے لیے تو ایک ہڈی ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوالات شروع کیے۔ جمیل احمد، تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ بالائی منزل پر یہ واقعہ پیش آ چکا ہے؟